سب تعریفات اللہ مالک الملک احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد عزیز سامعین ذی وقار، جس بندے نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کے لیے جہنم سے نجات ہے اور جنت کا داخلہ پکا ہے۔ یہ بات آپ نے بھی سن رکھی ہے، ہم بھی بڑے عرصے اور وقتوں سے یہی بات سن رہے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ کا اور میرا عقیدہ بھی یہی ہے۔ لیکن تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے مراد کیا ہے، کیسے جنت ہے؟ کیا صرف اتنا پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف بندہ اتنا پڑھ لے تو کیا جنت پکی ہے؟ سوچنے کے بعد ہم انشاءاللہ 3 احادیث اس معاملے میں دیکھیں گے اور کچھ آیات دیکھیں گے، اور توحید کے اس باب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے کیا مراد ہے، یہ پڑھنے سے کیسے بندہ جنتی بن جاتا ہے اور جہنم سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ کیونکہ معاملہ بڑا خطرناک ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ اور ہم اس کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد اسی امید پر رہیں کہ کلمے کی وجہ سے ہمیں ضرور ہمارا رب اپنی جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے بچائے گا، اور معاملہ قیامت کے دن الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گدھے میں سوار تھا۔ یہ گدھے پہ سواری کرنا نبی علیہ السلام کی عاجزی کی علامت ہے، سادگی کی علامت، ورنہ نبی علیہ السلام تو آپ کے اور میرے دور کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، چھوٹے عہدے، زمین میں سب سے بڑے قائد، امام اور لیڈر کا نام جناب محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی بڑی زمین کی سواریاں میسر تھی۔ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گدھے پہ سوار تھا، پیچھے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ آپ کی بات پہ لبیک کہتا ہے اور سعادت مندی کا اظہار کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا یا معاذ۔ میں نے کہا لبیک و سعدیک، میں حاضر، حکم فرمائیے۔ پھر فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ میں نے کہا لبیک و سعدیک۔ کیا پیارا انداز ہے، سبحان اللہ، کتنی اطاعت چھپی ان جملوں میں، کیا فرما برداری کا مزاج اور کتنی خوشبو آتی ہے ان جملوں سے کہ میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ اور اے میرے پیارے دوستو، آپ اس بات کو یاد رکھیں، معاذ کسی عام بندے کا نام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے صحابہ کرام میں سے اعلم بالحلال والحرام، میرے صحابہ میں سے حلال اور حرام کو جاننے والا سب سے بڑا عالم معاذ ہے، بہت بڑی شخصیت۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے
اگر آپ کے سامنے یہ آئے کہ صحابہ میں سے سب سے بڑا فقیہ، دین کی سمجھ بوجھ والا، حلال اور حرام کا فتویٰ لگانے والا، اگر صحابہ میں سے سب سے بڑے فقیہ کا پوچھا جائے تو اس کا نام معاذ رضی اللہ عنہ۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام کا بار بار کہنا، حضرت معاذ کا جواب دینا، اپنی شخصیت کے اعتبار سے سب سے بڑا عالم ہونا، سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والا ہونا، اور معاذ نبی علیہ السلام کے وہ معزز قاصد ہے جن کو اہل یمن کی طرف دین کی دعوت کے لیے بھیجا گیا۔ صحابہ میں سے ایک بہترین داعی اور دین کا پیغام پہنچانے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ اب سوچیے گا کہ مسئلہ کتنا اہم ہوتا جا رہا ہے۔ اور سوچئے نبی علیہ السلام ایک دفعہ بھی فرماتے کافی تھا، اب کیا فرمایا؟ میں نے آپ سے کہا نا ساتھیو، جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ یہ آپ اور ہم سنتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ توحید کس قسم کے کیا معنی ہے؟ کتنے دکھ کی بات ہے، آپ نے اور میں نے 30 40 سال سے 50 60 70 والے بھی موجود ہیں جنہوں نے 70 سال سے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، لیکن ان کو کلمہ طیبہ کا مطلب اکثر کو نہیں پتہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ۔ اے معاذ، جس بندے کی اللہ سے ملاقات ہو گئی، یہاں سے دنیا سے فوت ہوا، اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا، اس میں یہ خوبی ہے، اب اللہ سے ملاقات کو آن پہنچا ہے، اس نے زندگی میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، یہ بندہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت معاذ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افلا ابشر الناس، اتنی بڑی خبر، اتنی پیاری خوشخبری، مجھے اجازت دیجیے میں یہ خوشخبری پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ افلا ابشر الناس، یعنی آپ کو اور مجھے جو خوشخبری پہنچی ہے، جس نے کلمہ پڑھا اس کی موجیں لگ گئی، اس کا جنت میں داخلہ پکا، وہ جہنم سے بچ گیا، یہ خبر صحابہ کرام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول سے اجازت مانگتے تھے، اگر اجازت ہو تو لوگوں کو بتاؤ۔ قال الناس فیتکلوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ یہ بات لوگوں کو نہیں بتانی، انی اخاف، میں محمد کو اس بات کا ڈر ہے، فیتکلوا، جب ان کو تو نے یہ بات بتا دی، جناب محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں جو فوت ہو گیا اس نے شرک نہیں کیا، توحید پہ مرا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اگر یہ خبر آپ نے لوگوں کو بتا دی، میں محمد کو بڑا خوف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا پھر لوگ فیتکلوا، توکل کرنے لگ جائیں گے اسی بات پہ۔ دوسرا معنی سستی کرنے لگیں گے، تیسرا معنی عمل چھوڑ دیں گے، چوتھا معنی اپنی تیاری تھوڑی کر لیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے جنت تو مل جانی ہے۔ فرمایا معاذ لوگوں کو یہ بات بتانی ہے نہیں بتانی؟ نہیں سمجھے بات؟ معاذ یہ بات لوگوں کو بتانی ہے یا نہیں بتانی؟ نہیں بتانی۔ اچھا پھر سوچیے، جب یہ بات آپ تو اور مجھے بتانے والی نہیں تھی پھر حضرت معاذ نے کیوں بتائی؟ سنیے، حضرت معاذ بن جبل نے ساری زندگی یہ حدیث بیان نہیں کی، جب موت کا وقت قریب آن پہنچا حضرت معاذ نے 3 وجوہات کی بنیاد پہ یہ حدیث بیان کی۔ پہلے یہ قرآن کی آیت ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی کہا کرتے تھے لوگوں کتنی احادیث ایسی ہیں میں تمہیں بیان نہ کرتا، لیکن میں جب قرآن کی آیت سنتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے،
حضرت معاذ کو خوف تھا کہ یہ کہیں علم کو چھپانا نہ مان جائے، لہٰذا موت کے قریب اس حدیث کو بیان فرمان گیا۔ دوسری بات، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سمجھ چکے تھے اب بڑا وقت گزر گیا، صحابہ کرام کی تربیت ہو چکی ہے، وہ دین کو سمجھ چکے ہیں، توحید کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اب جب ساری چیزوں میں ان کی تربیت ہو گئی ہے، اب اگر یہ حدیث ان کو بتا بھی دیں فَيَتَّكِلُوا تو سستی کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تیسری وجہ، یہ حکم نبی علیہ السلام نے عام عوام کے لیے دیا تھا۔ عام بندے کو پتہ لگ جائے گا کلمہ پڑھو جنت پکی، اس بیوقوف نے تو سمجھنا کہ واقعی صرف زبان سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ نماز پڑھو، نہ حلال کھاؤ، نہ حقوق العباد، بس ایک نظریہ بنا لو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری جنت پکی ہے۔ یہ اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ عام بندوں کو نہ بتایا جائے، خاص علم والوں کو یہ خوشخبری بتا دی جائے۔ تین وجہات۔ اب آپ اور ہم سوچیں، ہم میں سے تو ہر بندے کو یہ پتہ ہے، اور آپ کے اور میرے معاشرے میں عمل پہ سستی، کاہلی، بے عملی، بد کرداری، بد خلقی، اللہ کے حضور پیش ہونے کے خوف میں کمی ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ ہر بندے نے سوچا کہ دوائی جس نے کلمہ پا لی اس نے جنت جانا ہے، لوگ موجیں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ فرمایا کہ موجیں کلمہ پڑھنے کے بعد موج کرنے سے کام نہیں چلے گا، کلمہ پڑھنے کے بعد سستی کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جاؤ، عبادات چھوڑ دو، معاملات چھوڑ دو، توحید اور شرک کی فکر نہ کرو۔ جس شخص میں یہ رویہ پیدا ہو جائے سمجھو کہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی سوچ تھی۔ دوسری حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں من مات مؤمنا لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرا کہ وہ ایمان والا تھا، مومن تھا، اللہ کے ساتھ اس نے شرک کبھی نہیں کیا، اللہ اس بندے کو ضرور اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اب ساتھیو، فَيَتَّكِلُوا والی بات سمجھے کہ کلمہ پڑھنا ہے لیکن عمل میں سستی، یہ خوف تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کلمہ پڑھنا تو عید پہ کھڑے ہونا کافی ہے، کہیں عمل میں پیچھے نہ چلے جائیں۔ آپ اور میرے معاشرے کی بہت بڑی گمراہی اس وجہ سے ہے، وہ کہتے ہیں سال میں ایک نذرانہ چڑھاؤ، سارا سال صاف، ایک دفعہ کسی ایک دروازے سے گزر جاؤ سارے پکے جنتی، ایک دفعہ کسی ایک مرشد پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرو، قیامت والے دن پیر جانے اور بندہ جانے۔ جس بندے میں یہ عقیدہ پڑتا چلا جائے گا کہ عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جب اس کا نظریہ ہی ہے کہ عمل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، وہ عمل کرے گا؟ اس کو ضرورت ہی نہیں۔ صحابہ کرام کی اور نبی علیہ السلام نے تربیت اس کے الٹ کی ہے، اور حقیقت میں یہی سیدھی تربیت ہے کہ لوگوں توحید کا مطلب اللہ کو ایک مان کے اس کی عبادت پہ مرنا اور مٹنا ہے، اس کی فرما برداری میں جینا ہے۔ اگر کوئی اس طرح جینے میں کامیاب ہو جائے پھر جنت اس کی پکی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہیں، اپنی پھپھی کو نبی علیہ السلام مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اپنے چچا ابو طالب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا۔ پھر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کی پھپھو، پھر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ، اعملی انی لا اغنی عنک شیئا، قیامت والے دن عمل کر کے آنا، میں محمد تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بھائی کلمے کی پہلی شرط ہے کہ آپ اور ہم عمل میں سست نہ ہو جائے۔ جس کے عمل میں سستی اور کوتاہی آئی سمجھو کہ وہ کلمے کے مطابق نہیں ہے، وہ کلمے کے الٹ چل رہا ہے، وہ اسی خوف پہ چل رہا ہے جو خوف اللہ کے رسول کو تھا کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے
اسی لیے حضرت معاذ کو روکا، معاذ ان کو حدیث مت بیان کرنا، کہیں لوگ سستی نہ کرنے لگ جائیں۔ ایمانداری سے بتائیے، اب کلمہ پڑھنے کے بعد لوگ سستی میں ہیں یا محنت کر کے عمل کر رہے ہیں؟ اکثریت سستی، اکثریت سستی۔ اور اس فرق کو بھی سمجھیے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جو توحید پہ فوت ہوا، اس نے شرک نہیں کیا، یہ ضرور اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے بارے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دخول کہ جہنم میں داخل ہونا، ایک ہے خلود ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ جس کی توحید پکی ہوگی اس کو جہنم کا خلود نہیں ملے گا، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، آخر نکال لیا جائے گا۔ ایک وقت کے بہت بڑے امام تھے، کہتے تھے، یہ ان کا اللہ سے تعلق ہے، کہتے تھے لوگوں اس بات کا تو بڑا یقین ہے ہم اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے، یہ ان کا یقین، ہم اپنی بات نہیں کر رہے۔ اس بات کا تو بڑا یقین ہے ہم اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے، اتنی وسیع میرے اللہ کی جنت ہے، زمین اور آسمان سے کئی گنا بڑی، نہ اللہ کی اولاد ہے، نہ بچے ہیں، نہ بیوی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، تو اللہ نے کس کو جنت دینی ہے؟ ہمارے لیے ہی بنائی ہے۔ پھر ساتھ کہتے بس خوف یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر سزا کے جنت مل جائے، یہ بڑی بات ہے۔ ساتھیوں، اگر اللہ نے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا ہے، سستی کرنے کی بجائے پہلی بات کہ ہماری توحید ناقص ہے، ہم نہیں سمجھتے توحید کس کو کہتے ہیں۔ آگے مسلسل انشاءاللہ خطبہ جمعہ اس پہ چلیں گے، آپ حیران رہیں گے، صرف ہاتھ میں پہننے والے کڑے کے اوپر نبی علیہ السلام اور صحابہ سے 4 ایسی حدیث ہیں، آپ اور ہم سن کے پریشان ہو جائیں کہ یہ پہننا شرک ہے۔ کیا آپ میں سے ہم میں سے کوئی سمجھتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں عام بات ہے۔ پہلی بات ہماری توحید میں کمی ہے، ہمیں اپنی ذات پہ شرک کا خوف نہیں ہے، یہ بھی توحید کے ناقص ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ تیسری بات، اگر کامل بھی ہو تو اللہ سے اس بات کی محنت اور کوشش اور دعائیں کریں، اللہ تو نے جنت تو دینی ہے، واقعی اس کا وعدہ ہے، اس نے اپنے بندوں کو ہی تو دینی ہے، توحید والوں کو ہی دینی ہے، لیکن اے میرے اللہ بغیر سزا کے جنت عطا فرما دے۔ اور ساتھیو، اللہ تعالیٰ اس پہ بہت قادر ہے، بڑا غفور و رحیم ہے، لیکن جس کو یہ جنت کا داخلہ توحید کے ساتھ چاہیے، اس کے اندر ایک صفت بہت ضروری ہے، وہ صفت ہے توحید کے ساتھ ساتھ عمل کا جذبہ، عمل کا شوق، عمل کی لگن، اللہ کے لیے محنت کرنا، سستی نہ کرنا، عمل پہ عمل کرتے چلے جانا، عمل کی قبولیت کی دعائیں کرنا۔ اور اس کے دلائل کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ قرآن حکیم کے 7 ایسے الفاظ ہیں جو آپ میں سے 90% بندوں کو آتے ہیں، 7 ایسے الفاظ ہیں، 90% یہاں بیٹھے ہر بندے کو وہ قرآن کی آیتیں آتی ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ ان آیتوں کا ترجمہ دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کب کب اور کیوں یہ قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ رزلٹ صرف ایک ہے کہ بندوں سستی نہیں کرنی، عمل کر کے آنی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی کمائی کھانی ہے، اپنی کمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور کبھی ایسی کھیتی دیکھیے جس میں بیج نہ پھینکا جائے اور پھل مل جائے۔ جب ایسے نہیں ہوتا پھر آخرت اور دنیا کا معاملہ ہی ایسا ہے، جس نے اس دنیا میں عمل کیا، محنت کی، سمجھو اس نے بیج پھینکا ہے، اس نے کھاد دی ہے، اس نے ہل چلایا ہے، اس کو قیامت کے دن ہری بھری خوبصورت فصلیں ملے گی جنت الفردوس کی شکل میں۔ جس کی زندگی میں صرف یہ ٹوٹی پھوٹی توحید، کوئی عمل کا جذبہ نہیں، نماز نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، محنت نہیں، اس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ قرآن حکیم کی آیت ہے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ جزا ہے ان اعمال کی جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ ہر بندے نے سنی ہے۔ اب یہ آیت اللہ رب العزت نے 3 مختلف مقامات پہ ذکر کی، یعنی اس بات کی دلیل ہے
جزا یا سزا ملنی ہے آپ کو اور مجھے اپنے عمل کی، اب آپ کی اور میری مرضی۔ ایک جگہ سورۃ الواقعہ میں جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے نا، جنت کی نعمتیں بتاتے ہوئے، حوریں ملیں گی ایسی کہ جو غلافوں میں لپٹی ہوں گی، اور آخر میں رزلٹ نکالا جزاء بما كانوا يعملون۔ ان کو جنت ایسے نہیں مل گئی، ان کے اعمال ہی ایسے تھے کہ یہ جنت میں جائیں۔ اور آج چلے گا سورۃ الحاقہ میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ یہ جنت اس لیے ملی ہے تو نے دنیا میں رہ کے آگے بڑی بڑی اچھی چیزیں بھیجی ہیں، اس لیے جنت تیرا مقدر۔ تیسری جگہ جزاء بما كانوا يعملون، لوگوں یہ جزا تمہارے اپنے عمل کی جو تم نے کیا۔ ہر بندہ یہ آیت جانتا اور سمجھتا ہے، لیکن یہ آیت ایک عقیدے کا نام ہے۔ اگر بندہ عمل پہ سست رہ گیا، پیچھے رہ گیا، اعمال کی دوڑ میں ناکام ہو گیا، سمجھو کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے جنت کو کھو دیا، اس نے اس مشن کو چھوڑ دیا، وہ اس دوڑ سے بھاگ گیا جس دوڑ کے ذریعے بندہ جنت میں جاتا ہے۔ ایک دوسرا قرآن حکیم کیا ہے؟ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر یہ ہے بدلہ اس کا جو تم عمل کرتے ہیں، یہ بھی تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ اب یہ آیت اللہ رب العزت نے 3 دفعہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پہ ذکر کیا، اس میں بھی عمل کریے۔ تیسری آیت یجزون، آج یہ جزا دیا جائے، کس چیز کی؟ عمل کی۔ اچھا کیا تو اچھی جزا، برا کیا تو بری جزا۔ یجزون کا لفظ قرآن حکیم میں 5 دفعہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ جزا تمہیں تمہارے عمل کی۔ ایک چوتھا لفظ لما کانوا یعملون، یہ جو تھے عمل کرتے، یہ آیت اس میں بھی عمل کا تذکرہ، یہ رزق تمہارے عمل کا ہے، یہ جنت تمہارے عمل کی وجہ سے ہے، یہ جہنم تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں 8 مرتبہ ذکر کی، 8 مرتبہ پیغام۔ ایک اور آیت فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، نہیں ان کو فائدہ دیا کسی چیز نے مگر جو یہ کمائی کر کے آئے ہیں۔ اوہ پیارو، آپ کی اور میری اپنی کمائیاں کام آنی ہیں۔ یہ آیت اللہ رب العزت نے 3 دفعہ ذکر کی، بما کانوا یکسبون۔ یہ آیت قرآن حکیم میں 12 دفعہ ذکر کی۔ آپ ان کو جمع کریں کم و بیش 25 سے 30 آیات، ہر آیت کے آخر میں یہ ٹکڑا، ہر آیت کے آخر میں یہ ٹکڑا اس بات کا پیغام ہے کلمہ پڑھ کے بیٹھ جانا، صرف توکل علی اللہ کرنا یہ ناکافی ہے، یہاں عمل کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل نبی علیہ السلام کو ماں جی فرمانے لگی، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کے سب سے بزرگ ترین شخصیت ہے، آپ اتنے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اولا کون عبدا شکورا، عائشہ بس میں چاہتا ہوں اس اللہ کا شکر ادا کروں۔ اللہ کے بندے تو شکر میں بھی اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں، شکر میں بھی بیٹھ کے سستی نہیں کرتے، شکر میں بھی عمل کرتے ہیں۔ پھر آپ اور ہم وارث جنت کے بننا چاہتے ہیں، چاہتے اللہ کی رحمت ہے، اعمال کی دوڑ میں پیچھے پیچھے، نماز کی صفوں میں آخر پہ، جب جماعت کھڑی ہو تو آخری رکعتوں میں یا گھروں میں بیٹھے، جب نیکی کا وقت ہے تو پیچھے پیچھے، جو نیکی میں پیچھے ہے وہ وہاں جنت کی صفوں میں بھی پیچھے پیچھے ہوگا، یا خطرہ ہے کہ شاید جنت سے محروم ہو جائے۔ آپ کو اور ہمیں نبی علیہ السلام سمجھا کے گئے، بادروا بالاعمال قبل الفتن، لوگوں ایسا وقت آئے گا آسمان سے ایسے فتنے برسیں گے جیسے بارش برستی ہے،
آسمان سے ایسے فتنے آئیں گے جیسے چٹائی کے تنکے اور دانے ہوتے ہیں. بادروا بالاعمال قبل الفتن. جس کے عمل میں جتنی تیزی ہوگی، جتنی خوبصورتی ہوگی، جتنے شوق سے عمل کرتا ہوگا، وہ اتنا کم ان فتنوں سے متاثر ہوگا. باقی سست اعمال والے جھڑتے چلے جائیں گے ان فتنوں کی روح میں، بہتے چلے جائیں گے تنکوں کی طرح، جیسے تن کے سیلاب تنکوں کو بہا کے لے جاتا ہے. اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں ثابت قدمی اختیار کریں، استقامت اختیار کریں، اور وہ اللہ کی جنت جس کا اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور دے گا، اس کے لیے بڑا ضروری ہے عمل کا جذبہ، عمل کا شوق، عمل کی لگن، عمل کی فطر. اور یاد رکھیے یہ عمل کرنا آپ کے اور میرے بس کا کام نہیں، اس کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اس کے فضل کی ضرورت ہے، اس کی مدد کی ضرورت ہے. صحابہ کرام اللہ رب العزت سے بڑی دعائیں کرتے تھے. وہ کہتے یا اللہ مجھے ایسی توفیق دے اگر ہم چاہیں بھی تو اس اسلام سے باہر نہ جا سکے. کیا بات. ایک تو ہے نا کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام میں رہیں، ایک یہ ہے اتنی فکر ہو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بندے موت آ کے تجھے اللہ کی عبادت سے پیچھے ہٹائے تو ہٹائے، تو نے اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت سے پیچھے نہیں جانا. یہی صحابہ کا خواب تھا. اللہ اگر کبھی ہم چاہیں بھی ہمارا نفس ہم پہ غالب آ جائے، سستیاں اور شہوات آ جائے، ہم سستی کرنا بھی چاہیں تو اتنا اپنا فضل سے نواز دے ہم سستی کر ہی نہ سکیں. اللہ آپ کو اور ہمیں توحید پہ ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے، اور اعمال کا یہ جذبہ جو اللہ کو مقصود اور مطلوب ہے یہ عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللہ رب العزت نے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کی شکل میں جو سنتیں جو طریقے ہمارے لیے پسند کیے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے. آپ اور ہم ڈیجیٹل دور کے لوگ ہیں جس میں فری فائر اور پب جی اور کون سی گیمز نے آ کے جگہ لی، جس کے نقصان بہت زیادہ اور بہت تھوڑا سا فائدہ ہے. ایک ہے گیم کھیل، اللہ آپ کو بتائے کہ یہ گیم کیا کرو، اس گیم میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اللہ نے کیسے بتایا؟ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. میں آپ کے لیے کسی نعمت سے کام نہیں ہے، یہ اعلان میرے پاس آیا ہے، میں وہ کرنے جا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے کچھ چیزوں کو اپنا پسندیدہ قرار دیا اور کچھ چیزیں نام لے کے منع کی. چیس کا نام لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کھیلنا حرام ہے. جوئے کے بارے میں نام لے کے بتایا کہ یہ حرام ہے. جب پابندیاں لگائیں تو پھر ساتھ راحتیں، آسانیاں، آپشن اور چھٹی بھی دی کہ یہ کھیلو. پسندیدہ کھیلوں میں سے نبی علیہ السلام کے گھوڑ سواری، دوڑ، کشتی، نشانے بازی، اور انہی میں سے ایک پسندیدہ کھیل ہے تیراکی، سوئمنگ. یہ ایک اعلان ہے آپ کے در کمالیہ میں 5 اگست سے 8 روزہ تیراکی کا ایک کورس کا آغاز ہو رہا ہے. ٹائمنگ صبح 6 سے 8 بجے تک ہے. جمعے کے بعد یہاں بھائی دفتر میں موجود ہو گیا، آپ ان سے رابطہ کریں، خود بھی جائیں، سیکھیں شوق سے. ایک فن ہے، ایک اچھی صلاحیت ہے، صحت مند ایکٹیویٹی ہے. اور یہ بچوں کے اگر فون اسکرین سے جان چھڑوانی ہے ان کو یہ اچھی سمت دیں، ان کاموں پہ لگائیں.
ساری زندگی دلیری اور بہادری بھی بندے میں پیدا ہوتی ہے. یہ ہمت والے بندے کا کام ہوتا ہے. بزدل نہیں پانی میں اس طرح غوطہ لگا سکتا. اور اسلام چاہتا ہے آپ اور ہم سارے ہمت والے بنے, جرت والے. مومن مرو نہیں ہوتا, مومن قوی اور مضبوط ہوتا ہے, اپنے ایمان میں بھی, اپنے عمل میں بھی, اپنی صحت اور اخلاق و کردار میں بھی مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرا کام ہے, آپ سب احباب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ہم نے تو یہ نظریہ سنا ہے, میں نے ان سے علی احمد صاحب سے میں نے پوچھا, مگر جمعے میں عوام آتی ہے, کچھ چندہ شندہ بھی دے کے جاتی. جو انہوں نے مجھے تعداد بتائی کہ جی اتنا چندہ ہوا, میں نے کہا کہ یہ پیسے کھلے کرا کے نا اگلے جمعے واپس کر دو سب کو, اور اگر یہ واپس کریں تو آپ کو چونیاں آنی ہیں, چونیاں. بھائی یہ تکلیف کی بات. ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے کہ والدین گھر سے تیاری کر کے بچوں کے جیب میں سرخ اور لال اور سبز نوٹ ڈالتے تھے کہ بیٹے یہ مسجد میں دینا ہے, تاکہ ان کی تربیت ہو کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم سب اس کے خادم ہیں. یا آپ سے کوئی بھیک شک چندہ مانگتا نہیں ہے. یہ اس لیے آپ نے دیکھا ہم خطبے میں نہیں اکٹھے کرواتے. دنیا کا کام ہے, میں مساجد جانتا ہوں جہاں 20-20 منٹ بھی پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ لاکھوں اکٹھے بھی کرتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ خطبے میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں. اچھا, اچھے لوگوں نے سنت سمجھ کے یہ کام خطبے کے دوران اکٹھا نہیں کرتا ہے. آپ اتنے اچھے ثابت ہوئے کہ آپ نے سوچا بھی روپیہ دینا چاہیے. آپ سب بھائی دوست, یہ اللہ کا گھر ہے اور آپ اور ہم اس کے خادم ہیں. خاص طور پہ خواتین, یہ ابھی اپنی جیبوں میں سے ذرا پیسے سیدھے فرمائیں, تعاون کیا کریں اور اللہ کے لیے کیا کریں. یہ آپ کے لیے بھی تربیت ہے, آپ کی اولادوں کے لیے بھی تربیت ہے. اور کتنے بندے ایسے جن کو پورا ہفتہ کوئی موقع نہیں ملتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. چلو مسجد آئے ہوتے ہیں, خرچ کیا کریں, دل کھول کے خرچ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری نبی علیہ السلام نے جمعے کے بعد عورتوں کے پاس گئے, عورتوں کے پاس فرمایا عورتوں تمہاری کثرت میں نے جہنم میں دیکھی ہے. عورتیں پریشان ہو. ایک دفعہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی عورت جنت میں نہیں جائے گی. بوڑھی عورتیں تھیں, وہ پریشان ہو کے رونے لگی. فرمایا جوان ہو کے جاؤ گے, خوش ہو گئی. اور ایک حدیث میں ان کی جہنم میں جانے کی کثرت سے وجہ لعنتاں, خاوندوں کی ناشکری, اور ایک میں ان کا بخل اور کنجوسی بھی ہے. یہ بخل اور کنجوسی ہلاک کر دینے والی چیز ہے. اس کو سعادت سمجھ کے مسجد کے ساتھ آپ بھرپور تعاون کیا کریں. انشاءاللہ یہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہم آپ کو کہتے پوچھتے رہیں گے, اور یہ بہت بڑھ جائے گا. ان کے لیے بھی آسانی ہوگی. آنے والے چلو آپ میں سے کچھ کھانا کھائیں نہ کھائیں, بہت سارے دوست اسی ضیافت کی وجہ سے برکت سمجھ کے آ جاتے ہیں, تو اللہ ان کے کھانے میں بھی برکت ڈالے اور کھلانے میں بھی برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, مریضوں کو شفا یاب فرمائے, اسلام مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اذل الشرک والمشرکین, اللہم دمر اعداءک واعداء الدین, اللہم انصر عبادک المظلومین فی فلسطین, اللہم انصرهم نصرا معزرا وافتح لهم فتحا قریب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.